ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو صاف کریں، ٹھیک ہے نا. ہمارے نفس میں کچھ خامیاں ہیں، کچھ امپیورٹیز ہیں، کچھ برائیاں ہیں. وہ صفائی کیسے ہوگی نفس کی؟ نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ تزکیہ ہو. قد افلح من تزکا، سورہ لالا پڑھی ہے نا آپ لوگوں نے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہو گیا وہ جس نے تزکیہ کیا، صفائی کی. کس طرح صفائی کی؟ ذکر کر کے اور نماز پڑھ کے. ذکر کیا اور اللہ کو یاد کیا اور نماز پڑھی. ٹھیک ہے، تو نماز کو برا نہ سمجھیں، نماز آپ کو پیوریفائی کر رہا ہے. نمبر 2، جس طرح وہ صاف شفاف پانی اتر رہا ہے نا بارش کا، اس طرح اپنے الفاظ کو بھی صاف شفاف رکھیں. ٹھیک ہے، الفاظ جو ہے نا یہ بہت بہت میٹر کرتے ہیں. آپ کے الفاظ میں گالی ہو، بری باتیں ہو، ٹھیک ہے نا، وہ گندا پانی ہے، اس کا آپ کو نقصان ہے. سب سے پہلے آپ کے الفاظ صاف ہوں، شفاف ہوں، ان میں پیاری باتیں ہوں، ٹھیک ہے نا، اچھی باتیں ہوں، تو یہ اصل میں بات ہے کہ آپ نے نفس کی صفائی کر لی. اور نمبر 3، جس طرح رین یہ دیکھ کے تو نہیں برستی نا کہ فلانی جگہ برسنا ہے فلانی جگہ نہیں برسنا ہے، اس کو تو حکم ہوتا ہے، وہ تو سب پہ برستی ہے، سب کو فائدہ دیتی ہے. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ چشمہ، آپ چشمے سے 5 لوگ پانی لینے جائیں، چشمہ کہے 3 لوگوں کو میں نے دینا ہے، 2 لوگوں کو میں نے نہیں دینا. ایسا تو نہیں ہوتا. کنویں سے آپ پانی نکالے، کنواں کبھی نہیں کہے گا کہ 2 کو دینا ہے 3 کو نہیں دینا. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ لوگوں کو بھی سب کی مدد کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے اس کی نہیں کروں گا، اس کی نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پلا رہا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں دوسروں کے لیے چیزیں روکنے والے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ کچھ لیسنز ہیں نظم و ضبط کے. ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں. شہد کی مکھی شہد بناتی ہے، ٹھیک ہے، ساری عمر ایک شہد کی مکھی، اس کی عمر ہوتی ہے، پتہ نہیں مجھے ایگزیکٹ آئیڈیا نہیں ہے، میرے خیال 2-3 سال ہوتی ہوگی شاید، یا 1 سال. بہرحال ساری عمر شہد کی مکھی محنت کرتی ہے. ٹھیک ہے، کس طرح؟ رس چوستی ہے ان کا پھولوں کا، اور سبحان اللہ اس کے پیٹ میں شہد بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری فیکٹری لگائی ہے اس کے پیٹ میں. ساری عمر شہد کی مکھی کھپ کر، دیکھیں نا اب اللہ تعالیٰ اللہ اس کو وحی کرتا ہے، سورہ نحل میں اللہ اس کو حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کی انسٹرکشن ہے، یہاں وحی سے مراد انسٹرکشن ہے. تو ساری عمر کھپ کے وہ چند قطرے شہد کے بناتی ہیں. اب اس نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں کیوں کروں، کیا فائدہ، 2-3 قطروں کا کیا فائدہ. ٹھیک ہے، اس نے تو کبھی نہیں کہا، شکایت نہیں کی. پاکستانی شہد کی مکھی ہوتی تو اس نے آنا ہی نہیں تھا کام پہ. ٹھیک ہے، اس نے کہنا تھا کیا فائدہ، لیٹ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، میرے کرنے سے کیا ہوگا. لیکن شہد کی مکھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے سکھا رہا ہے. اللہ نے اس کے نام پہ پوری سورت کا نام رکھ دیا نحل. کوئی چھوٹی بات ہے. اللہ نے دیکھیں نا، عنکبوت کس کو کہتے ہیں؟ اسپائڈر کو. نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو. ٹھیک ہے، اسی طرح نمل کسے کہتے ہیں؟ چیونٹی کو. اللہ نے ایسے یہ کریڈٹ نہیں دیا ہوا ان مخلوقات کو. یہ کبھی آپ غور کریں، چیونٹی جو ہے اس کو کبھی آپ آبزرو کریں. چیونٹی کو، چیونٹی چل رہی ہو نا، اس کے آگے آپ ہاتھ رکھ دیں تو وہ رک جاتی ہے. کیا کرتی ہے؟ راستہ چینج کر لیتی ہے. اس کے آگے آپ بک رکھ دیں، وہ راستہ چینج کر لیتی ہے، وہ رکتی نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتی کہ بس اب رک جاؤ، اب زندگی ختم. ٹھیک ہے، وہ چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، اپنی منزل کی طرف جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں مثالیں دیتا ہے چیونٹی سے، ہمیں مثالیں دیتا ہے شہد کی مکھی سے کہ وہ تھک نہیں رہی، وہ شہد بنائے جا رہی ہے، وہ یہ نہیں سوچ رہی 2 قطروں سے کیا ہوگا. اس کے اب 2 آپ لیسنز لیں. کبھی بھی اچھا کام کرتے ہوئے یہ نہ سوچیں کہ میرے کرنے سے کیا ہو جائے گا. سمجھ آ رہی؟ بھائی مجھے ہے حکم اذاں، سیدھی سی بات ہے. میں نے یہ نہیں دیکھنا میرے بوائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا، میں نے بس کرنا ہے. شہد کی مکھی کو کوئی یہ کہے کہ تو 2 قطرے بناتی ہے، کیا فائدہ تیرے 2 قطرے بنانے کا، نہ بنا. تو قطرہ قطرہ ہی تو دریا بنتا ہے. اگر ایک شہد کی مکھی نے شہد بنانا چھوڑ دیا، وہ کام پہ نہ آئی، دوسری بھی کہے گی میں نے بھی نہیں آنا، تیسری بھی کہے گی میں نے بھی نہیں آنا. آہستہ آہستہ کیا ہوگا، شہد بننا کم ہو جائے گا. اور یہ تو میں نے صرف شہد کی بات کی. آپ کو پتہ ہے شہد کی مکھی کا اتنا بڑا رول ہے ایکو سسٹم میں. جو پولینیشن ہے ایک پروسیس. پولینیشن کیا ہوتا ہے؟ جو بیج ہے، پولنز ہیں، وہ ایک پھول سے دوسرے پھول میں ٹرانسفر شہد کی مکھی کرتی ہے. اگر وہ ٹرانسفر نہیں ہوں گے تو نباتات نہیں ہوں گے، پھول نہیں کھلیں گے، یہ گرینری نہیں ہوگی، سب ختم ہو جائے گا. پھول پودے سب ختم ہو جائے گا اگر وہ پولنز ایک جگہ سے دوسری جگہ شہد کی مکھی نہ لے کر گئی. تو دیکھیں شہد کی مکھی دیکھنے میں کچھ نہیں ہے، لیکن اس کا اتنا بڑا رول ہے، اتنا بڑا رول ہے کہ اگر وہ ایک بھی ماری جائے
दो तीन भी मारी जाए ना तो इकोसिस्टम पे बहुत फर्क आता है, इफेक्ट आता है शहद की, इसीलिए उसको मारना नहीं चाहिए। आपको पता है शहद की मक्खी को अगर काटने लगे तो वो एक अलग बात है, लेकिन वैसे आप उसको ना मारें, उसका एक बहुत बड़ा मकसद है यहाँ पे। अब सोचें, शहद की मक्खी का इतना बड़ा मकसद है, आपका कोई मकसद नहीं। इंसान बिला मकसद जिंदगी गुजारता है। इंसान ये कहता है मेरे फजर पढ़ने से क्या हो जाएगा, मेरे अच्छी बात करने से क्या हो जाएगा, मेरे बॉयकॉट करने से क्या हो जाएगा, मेरे चंद एक चीजें करने से क्या फर्क पड़ जाएगा। भाई फर्क पड़ेगा। कुल अराई तुम, कहो ए मोहम्मद इन्हें कहो, अराई तुम इन अस्बहा माउकुम गौरा, क्या इन्होंने नहीं गौर किया, क्या इन्होंने नहीं देखा कि ये जो पानी है जो तुम लोग पीते हो, ये जो पानी है, अगर अल्लाह ताला इसको जमीन में बहुत नीचे ले जाए, धसा दे, चश्मे ना हो, फमन यातीकुम बिमाइन मईन, तो कौन है जो इस पानी को वापस ले आएगा। सुभान अल्लाह। देखो अल्लाह ताला कितनी पावरफुल बात सूरह मुल्क में कर रहा है कि कभी तुमने गौर किया ये पानी अगर मैं गायब कर दूं तो कौन है जो इस पानी को वापस ले आएगा। कौन सी मशीन है, कितने करोड़ों डॉलर तुम्हारे लग जाएंगे सिर्फ वो मशीन तैयार करने में। अब देखे ना, पानी का लेवल डाउन होता जाए तो कितना मसला होता है गाँव में। आपको पता है ना, पानी नीचे होता है, ट्यूबवेल से वो पानी ऊपर आता है, तो सोचे कि ट्यूबवेल का इतना गहरा पाइप लगाना पड़े कि 200 मीटर 200 फुट नीचे, तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगा। अब अल्लाह कहता है कि सोचो 200 मीटर नहीं, इसको 2 लाख फुट में नीचे ले जाओ, तुम लोग क्या कर लो, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। अफराईतुमुल मा अल्लज़ी तशरबून, क्या है इसकी ट्रांसलेशन, तो क्या तुमने कभी सोचा ये जो पानी तुम पीते हो, क्या तुमने कभी सोचा है जो पानी तुम पीते हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह कहते हैं क्या तुम हो जो इसको बादलों से लाते हो या हम हैं जो इसको नाजिल करते हैं। कैसा तमाचा है इंसान के मुंह पे। ठीक है कि ये जो पानी तुम पीते हो इसको कौन, वाटर साइकिल कौन चला रहा है, जो मैंने अभी सब आपको एक्सप्लेन किया, तुम तो नहीं चला रहे। आपको पता है सिंगापुर एक कंट्री है, सिंगापुर नाम सुना होगा। ठीक है, सिंगापुर ने पहला आर्टिफिशियल वाटर साइकिल दुनिया में बनाया ये। अब देखो हजारों पाइप्स हैं, हजारों पाइप्स लगा के, पूरा फिल्ट्रेशन प्लांट लगा के, और बड़ी अच्छी बात है उन्होंने गटर के पानी को पानी बनाया, सीवरेज वाटर को पीने का पानी बनाया सिंगापुर ने, क्योंकि सिंगापुर में पानी की बहुत कमी है। ठीक है, साफ पानी की। तो देखो उधर के साइंटिस्ट ने, अल्लाह ने कितना जहन दिया इंसान को, गटर के पानी को पानी बना दिया, इसी तरह वाटर साइकिल के थ्रू। ठीक है, अब सोचो कि हमारे ऊपर बड़े बड़े पाइप्स होते, बादल ना होते, बड़े बड़े पाइप्स होते, तो हम जहनी मरीज बन जाते। जब हम बाहर निकलते हम कहते यार ये दुनिया है कि ये फैक्ट्री है जहां पे हम रह रहे हैं, खूबसूरत ही ना लगती। सोचे आप नारायण गंगान मरी जाते, नथिया गली जाते, वहां पाइप्स होते पहाड़ों की जगह, फैक्ट्री, पूरी फैक्ट्री लगी होती। अल्लाह ताला इतना कमाल है कि अल्लाह ताला ने पाइप्स नहीं लगाए, क्या लगाए, बादल। और बादल खूबसूरत लगते हैं कि नहीं लगते हैं। तो अल्लाह ताला सिर्फ वाटर साइकिल का पावर प्लांट नहीं खड़ा किया, अल्लाह ने खूबसूरती से खड़ा किया। अल्लाह ताला इंसानों को चैलेंज करता है कि जरा ऊपर देखो गर्दन उठा के। ठीक है, तुम्हारी नजर शर्म से झुक जाएगी, तुम्हारी गर्दन थक जाएगी, लेकिन तुम्हें रहमान की तख्लीक में कोई शगाफ आसमानों में नहीं नजर आएगा कि तुम्हारी गर्दन थक जाएगी, तुम्हें कोई फॉल्ट नजर नहीं आएगा। तो ये है अल्लाह। तो देखिए यहाँ पे अल्लाह ताला हमें क्या कह रहा है कि तुम हो इसको उतारते हो या मैं हूं। लौ नशाउ जअल्नाहु उजाजन फलौला तशकुरून, अगर हम चाहते, अल्लाह अकबर, अल्लाह कहते हैं अगर हम चाहते इस पानी को नमकीन बना देते, क्या कर लोगे तुम। उफ, सोचो कभी कुरान को आपने इस नजर से पढ़ा है। पूरा वाटर साइकिल अल्लाह चैलेंज कर रहा है ह्यूमन बीइंग को कि अगर हम चाहते इसको नमकीन बना देते, तुम लोग कर क्या लेते। सिंगापुर को करोड़ों डॉलर लगे सिर्फ छोटा सा पावर प्लांट बनाने में। अल्लाह कहता है कि पूरी दुनिया को तुम, पूरे इंसानों को पानी पिला सकते हो, तुम इनको जानवरों को पानी पिला सकते हो। कौन है इनको पानी पिलाने वाला, खरबों लोगों को पानी कौन पिला रहा है, अल्लाह। तो इसी बात पे आप नमाज पढ़ा करें। कभी आपको नमाज में डिमोटिवेशन होना कि क्यों पढ़ूं, इसी बात पे पढ़ लिया करें कि अल्लाह मुझे साफ पानी पिला रहा है तो मैं अल्लाह का शुक्र क्यों ना करूं। सही बात है ना। तो देखिए ये वाटर साइकिल की भी मिसाल मैंने आपको इसलिए दी क्योंकि ये पूरे नज़्मो ज़ब्त से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सोचे बादल लेट हो जाए, भाप ऊपर बन के जा रही है और बादल साहब लेट आए हुए, वो कहते हैं कि मेरा दिल नहीं कर रहा आज, ठीक है, जाने का। तो क्या होगा, करोड़ों लोगों को पानी नहीं मिलेगा, बारिश नहीं होगी अगर बादल लेट हो गया। ठीक है, सोचे समंदर कहे मैंने नहीं पानी देना, अकड़ जाए आगे से, कहे कि मैं क्यों भाप दूं अपनी,
مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے. سمندر تو کبھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے ریٹرن میں کیا مل رہا ہے. دنیا میں یاد رکھے ہر چیز دے رہی ہے, انسان کو بھی دینا چاہیے. انسان جب روک لیتا ہے نا کسی چیز کو, بدماش بنتا ہے, اکڑ میں آتا ہے, تو پھر نظم و ضبط خراب ہوتا ہے. تو جتنا آپ دیں گے, کیونکہ اللہ کی تخلیق دے رہی ہے, تو آپ کو بھی دینا چاہیے. سمندر کبھی نہیں کہے گا میں نے نہیں دینا, وہ اللہ کے حکم کا تابع ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نظم و ضبط ہمیں تخلیق میں بھی نظر آتا ہے, واٹر سائیکل میں بھی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کہتے ہیں کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. No vision perceives him, but he perceives all vision, and he is the subtle, the acquainted. ایک تو یہ آیت کوٹ کی, دیکھیں کتنی ریلیونٹ آیا ہے. دوسری انہوں نے آیت کوٹ کی سورہ شورا کی آیت نمبر 51, وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. It is not for any human being that Allah should speak to him except by revelation, وحی کے through, or from behind a partition, یا ایک حجاب کے پیچھے سے, or that he sends a messenger to reveal by his permission what he wills. نالج چیک کر. حضرت عائشہ صدیقہ نے فوراً قرآن کی آیت جو ہے وہ کوٹ کر دی کہ یہ تم نے کیا بات کر دی, اور پھر جو ہے وہ فرمایا کہ نہیں, اللہ تعالیٰ کو انہوں نے نہیں دیکھا. Obviously وہ جو بات ہے دیکھنے کی وہ ہے کہ لائٹ دیکھی انہوں نے, اور ظاہر ہے حجاب جو ہے اللہ کا جو ویل ہے وہ انہوں نے ڈیفینیٹلی دیکھا. تو پھر انہوں نے مجھے یاد آ گیا, انہوں نے یہ بھی مینشن کیا تھا جو تابی تھے کہ سورہ نجم میں تو آتا ہے کہ انہوں نے انہیں دیکھا. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ تو جبرائیل کے بارے میں, یہ تو اللہ کے بارے میں نہیں ہے. تو یہ جو بات ہے نا کہ he certainly saw him in another descent, یہ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں. ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بارے میں. in the سدرۃ المنتہا, at the lot tree of the utmost boundary, عندها جنت المأوى, near it is the garden of refuge. جنت المأوى کی لوکیشن بھی اللہ نے بتا دی, لوٹ ٹری کے پاس ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی, when there covered the lot tree that which covered it. واللہ عالم یہ کیا اللہ کے نبی نے وہاں جو دیکھا ہمیں تھوڑا بہت بتایا. دیکھیں کہ میں نے ایسے کلرز دیکھے اس ٹری کو چینج کرتے ہوئے جو میں نے آج تک دنیا میں نہیں دیکھے. ایک ڈائنامک ٹری ہے, اپنے کلرز چینج کر رہا ہے, اور اس کی ایک میجسٹی ہے اپنی, اور وہ اتنا ہیوج ہے کہ 6th ہیون سے شروع ہوتا ہے اس کا ٹرنک اور 7th ہیون تک جاتا ہے. اب دیکھ لیں کتنا وہ پتہ نہیں کیا چیز ہے وہ. بہرحال اس کو ایز اے ٹری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا, اس کے پتوں کی شیپ بتائی ایلیفینٹ کے ایئرز کی طرح. تو واللہ عالم یہ اللہ کے کیا کرشمے ہیں, لیکن یہ کہ اللہ کے نبی نے یہ دیکھا. ما زاغ البصر وما طغى, the sight of the prophet did not swerve nor did it transgress its limit. یہاں پہ تعریف ہے ہمارے نبی کہ وہ اتنے بریو اور اتنے کریجیس ہیں. ایون دو ان کا ہارٹ زمزم سے دھویا اللہ نے اس کے لیے پریپیئر کیا, لیکن ان کا کریج, ان کی بریوری اتنی ہے کہ ان کی آنکھ وہاں سے پھری نہیں. یعنی he kept saying it, یعنی اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے دیکھا, وہ جھوٹ نہیں کہہ رہے تمہیں. لَقَدْ رَآيَ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى, he certainly saw of the greatest signs of its Lord. اللہ کے گریٹسٹ سائنز دیکھے ہمارے بندے. ٹھیک ہے, تو یہ گریٹسٹ سائنز ہیں. تو سدرۃ المنتہا کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ ایٹ دا بیس آف دا سدرہ آر 4 ریورز. یہ ٹری آف لائف بھی ہے. ٹھیک ہے نا, اس کے نیچے سے پانی جو ہے وہ نکل رہا ہے. اور آپ نے کئی مائتھولوجیز میں دیکھا ہوگا کہ وہ ایک ٹری سے جو ہے مشابہت دیتے ہیں لائف کو. یہ بڑا ایک فیمس تھیم ہے. ٹھیک ہے نا, تمام مذاہب میں آ جا کے سولز بھی اس ٹری کی طرف جاتی ہیں. پیگنز میں یہ ایک کانسیپٹ ہے ٹری کا. تو دیکھیں ہو سکتا ہے اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا گیا ہو, اس ساری چیز کو شاید کسی نبی نے پاس میں بتایا ہو اس کے بارے میں. خیر اینی وے, ہمارے نبی کیا بتا رہے ہیں کہ ریورز جو ہیں وہ نکلتے ہیں, اس میں سے 4 ریورز. 2 آر ہڈن, 2 آر اوپن. تو حضرت جبرائیل سے ہمارے نبی نے پوچھا کہ کون سے ریورز ہیں. As for the hidden ones, you cannot see them in this world. وہ hidden ones کون سے, الکوثر اور سلسبیل, دونوں جو ہے وہ ظاہر ہے جنت کے ریورز ہیں. اور جو آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا میں وہ نیل ہے اور افرات ہے, یوفریٹ ریور اینڈ نائل ریور. آپ دیکھیں اس کی سورس وہاں ہے. اب اس پہ غور کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, کل کسی نے سوال پوچھا تھا کہ ایسی باتوں پہ ہم ایسٹرو فزکس وغیرہ اس کے مطابق غور نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. یہی ہمارا ایمان ہے. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ وہاں سے کیسے وہ سورس نکال کے دنیا تک آ رہی ہے
واللہ عالم. تو خیر یہ دو ریورز یاد رکھیں, کریڈل آف سویلائزیشن ہے. اگر دنیا کی آپ تھوڑی ہسٹری پہ سرچ کریں گے تو جو ارلیسٹ سویلائزیشن ہیں وہ افرات سے شروع ہوئی, یوفریٹ سے شروع ہوئی, ٹھیک ہے نا. بیبیلونین سویلائزیشن, انڈس بعد میں ہے لیکن بیبیلونین ارلیسٹ ہے, اوکے. تو وہ عراق کا علاقہ ہے بیبیلونین سویلائزیشن, اور یہ افرات آپ کو پتا ہے اس علاقے میں. اور دوسرا آ جا کے وہ نیل ہے, ایجپٹ, ایجپشین مصری سویلائزیشن بہت پرانی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ واقعی یہ دو ایسے ریورز ہیں جو اللہ کا گفٹ ہیں اور ان سے لائف ہے, لائف انہی سے جو ہے وہ چلی ہے. خیر تو الکوثر اور سرسبیل وہ میں نے آپ کو بتایا وہ. اور پھر بیت معمور کا میں نے آپ سے ذکر کیا, یہ کہاں ہے, 7th ہیون پہ, اور کعبہ کے ڈائریکٹلی اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں ٹیک لگا کر بیٹھے. جبرائیل علیہ السلام کو ریئل شیپ میں دیکھا 600 پر ہے جبرائیل علیہ السلام کی. اللہ نے ویسے تو سورہ فصلت میں غالباً کہ اللہ نے بتایا کہ فرشتے ہیں مختلف, نہیں سورہ فصلت سورہ صافات ہے غالباً کہ اللہ نے بتایا کہ مختلف فرشتے ہیں جن کے پر ہیں, کسی کے 2 کسی کے 4, لیکن یہ حضرت جبرائیل کے 600 ہیں بیکاز ہی از دی لیڈر آف آل دی اینجلز. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل السلام کے پروں میں سے پرلز وہ گر رہے ہیں, روبیز اینڈ پرلز, یعنی وہ کیا میجسٹک سین ہوگا, ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. تو یہ 3 میجر سائن سورہ نجم میں جو آیت نمبر 18 نا کہ ہی سو سم آف دا گریٹسٹ سائنز آف ہز لارڈ, وہ 3 ہیں اکارڈنگ ٹو تفسیر. نمبر 1 سدرۃ المنتہا, نمبر 2 بیت المعمور, اور نمبر 3 جبرائیل علیہ السلام کی اوریجنل شیپ. یہ اس پہ علماء کا اتفاق ہے. تو یہ میجر سائن ہے. دیکھیں سدرۃ المنتہا ہائیسٹ آف کریشن ریپریزنٹ کرتا ہے, کیونکہ سدرۃ المنتہا کے بعد پھر وہ جو ہے عرش اور پھر اللہ کی ذات, اور بیت معمور ہائیسٹ آف ورشپ کو شو کرتا ہے, اور جبرائیل علیہ السلام وہ بیسٹ آف اینجلز ہے. تو ساری بیسٹ چیزیں, گریٹسٹ سائنز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو دکھائی, اور ہمارے نبی نے ہماری لینگویج میں اس کو مطلب ہمیں سمجھایا کہ وہ ٹری کس طرح کا تھا. اوکے, اس کے بعد جو چیزیں انہیں ملی اللہ کی بارگاہ میں, ایک تو 5 نمازیں میں نے آپ کو بتایا, لاسٹ 2 ورسز آف سورہ البقرہ, اور یہ خوشخبری کہ جو کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں اس عقیدے سے فوت ہوا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے تو اس کو جنت میں جگہ ملے گی. تو یہ صحابہ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری تھی. الٹیمیٹلی انشاءاللہ اس کو جنت میں ہی جگہ ملے گی, اسے نکال لیا جائے گا خدا نہ خواستہ اگر وہ جہنم میں جو ہے وہ چلا گیا. اینی وے, اور یہ جو 2 ورسز ہیں میں نے آپ کو کہا کہ یہ ٹریجرز ہیں beneath the throne of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اوکے, یہ پھر آگے واقعہ آتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے بعد جو ہے وہ پھر ظاہر ہے اللہ کے نبی گئے اللہ کی بارگاہ میں, اللہ سے میٹنگ ہوئی. اس کے بعد کیا ہوا, اللہ سے میٹنگ کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا, تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ چیزیں آتی ہیں کہ ایک تو جنت کا سروے کرایا گیا انہیں, اور جہنم کا بتایا گیا. تو جہنم کے حوالے سے کچھ چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وٹنس کی, جو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے وہ مینشن کی جائیں. میں آپ کے ساتھ وہ چیزیں مینشن کرتا ہوں انشاءاللہ. کچھ پنشمنٹس ہیں بڑی ڈینجرس, بڑی خطرناک, ان سے پناہ مانگنی چاہیے. اچھا, یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری آتی ہے بیچ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں اوپر گیا, اب یہ کہاں پہ ہوا یہ ایگزیکٹ ہمیں نہیں پتا, 7th ہیون پہ, اللہ سے ملاقات سے واپسی پہ, یا جنت میں, واللہ عالم. لیکن فرمایا کہ جب میں اسراء والمعراج میں گیا تو آئی اسمیلٹ اے فریگرنس, میں نے ایسی خوشبو سونگھی جو میں نے آج تک نہیں سونگھی. تو جبرائیل علیہ السلام سے میں نے پوچھا یہ کس چیز کی خوشبو ہے, فریگرنس کس چیز کی؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا اٹ از دی فریگرنس آف دا ون ہو یوز ٹو کام دا ہیئر آف دا ڈاٹر آف فیرو. اللہ اکبر, یعنی وہ عورت کون ہے, اس کی قربانی ہے, ایک مر گئی ظاہر ہے اللہ کی راہ میں, سیکریفائس کر دیا اپنے آپ کو, اور جبرائیل انہیں آنر کرتے ہوئے ہمارے نبی کو بتا رہے ہیں تاکہ وہ اپنی امت کو بتائیں ان کی سٹوری. اور دیکھیں آج ہم 2022 میں ان خاتون کی سٹوری ڈسکس کر رہے ہیں, انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میری قربانی اس لیول پہ جا کے قبول ہوگی. تو یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے پوری سٹوری سنائی. جبرائیل السلام نے کہا ایک بار فرعون کی جو بیٹی تھی اس کے بال کام کر رہی تھی, ہیئر کو کام کر رہی تھی, تو کنگا اس کے ہاتھ سے گر گیا. تو اس خاتون نے کہا بسم اللہ. تو فرعون کی جو بیٹی تھی اس کی ایک دم توجہ اس طرح آئی, اس نے کہا کہ ڈو یو مین ان دا نیم آف مائی فادر, یہ کہنا چاہ رہی ہو تم؟ اس نے کہا نہیں, آئی مین اللہ, جو تمہارا اور میرا رب ہے. بالکل. تو وہ غصے ہو گئے, اس نے کہا کہ کیا تم چاہتی ہو میں اپنے ابا کو یہ بات بتاؤں؟ اس نے کہا گو اہیڈ, شور. اب اللہ نے اسے تقویت دے دی. تو سوچے ان لوگوں نے کتنی مشکل جو ہے وہ جھیلی. اس نے اپنے باپ کو بتایا. فرعون آپ کو پتا ہے پھر وہ آل ٹائم جو ہے وہ ریبیلیس کریچر اور بہت ہی سفاک,
تو اس نے کہا کہ کیا میں نے تجھے سکھایا ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور خدا ہے؟ تو تو نے بسم اللہ جو ہے کہا ہے، تو اللہ کو خدا مانتی ہے، مجھے نہیں مانتی۔ اس نے کہا کہ بالکل، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، وہ آپ کا بھی رب ہے۔ فرعون نے اتنی اسے سخت پنشمنٹ دی، سوچیں اس دور میں، کہ تو اپنے ہی ہاتھ سے اپنے بچوں کو باری باری کھولتے ہوئے تیل میں پھینکے گی، اور اس کے بعد تو خود جمپ لگائے گی، یعنی اپنے آپ کو بھی مارے گی اور باری باری اپنے سارے بچوں کو۔ وہ عورت جو ہے، اب اللہ نے اسے تقویت دی، اس نے کہا ٹھیک ہے، کیا کیا جا سکتا ہے، وہ باری باری اپنے بچوں کو پھینکنے لگی۔ چھوٹا جو سب سے بچہ تھا، شیر خوار ظاہر ہے، وہ رونے لگا، رونے نہیں مطلب اس پہ اسے ایک دم محبت جاگ اٹھی، ممتا جاگ اٹھی، ترس آیا اور رونے لگی۔ تو اس بچے نے اس کی گود میں بات کی۔ یہ حدیث میں آتا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بیبیز جو ہیں، یہ ابن عباس سے مروی ہے، ابن عباس نے کمنٹ کیا کہ 3 ایسے بیبیز ہیں جنہوں نے اپنے کریڈل میں، ماں کے کریڈل میں جو ہے وہ بات کی ہے۔ ان میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، خود ہی بول اٹھے۔ دوسرے جو ہیں وہ جریج ہیں، وٹنس فار جریج، جریج کی بھی میں آج آپ کو سٹوری سناتا ہوں، جریج کون تھے۔ تیسرا یہ بچہ، ٹھیک ہے، اس بچے نے اپنی والدہ سے بات کی کہ او مائی مدر، تھرو یور سیلف ان ایز دا پنشمنٹ آف دا نیکسٹ ورلڈ از نتھنگ کمپیئر ٹو دا پنشمنٹ آف دس ورلڈ۔ تو اس کی والدہ نے اسے بھی پھینک دیا اور پھر اپنے آپ۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ نے اس کی قربانی کیسے قبول کی کہ ہمارے نبی کو خوشبو آ رہی ہے، اور پوچھا کس کی ہے تو بتایا کہ یہ اس عورت کی خوشبو ہے۔ اوکے، جریج کون تھے یہ میں آپ کو سٹوری سناتا ہوں کہ چلیں ان کا اب ذکر ہو گیا۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے، صحیح حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ no human child has ever spoken in the cradle except for عیسیٰ ابن مریم and the companion of جریج۔ ابو ہریرہ نے پوچھا کہ رسول اللہ یہ companion of جریج کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جریج ایک مونک تھا جس کا موناسٹری تھی، ہرمیٹیج تھا، وہ وہاں پر عبادت کیا کرتا تھا، شاید غالباً بنی اسرائیل کا تھا۔ ایک بار ایک شیفرڈ اس کے پاس آیا اور ایک وومن جو ہے وہ اس کے پاس آئی۔ تو خیر یہ آگے کا واقعہ ایسے کہ ون ڈے ہز مدر کیم وائل ہی واز پریئنگ اینڈ کالڈ آؤٹ جریج۔ اس کی والدہ آئی، والدہ نے آ کے بلایا جریج، تو وہ انہوں نے سوچا کہ میں اب نماز چھوڑوں یا والدہ کو رپلائی کروں، تو انہوں نے کہا میں نے سوچا میں نماز ہی کنٹینیو کرتا ہوں۔ دوسری بار بلایا والدہ نے، پھر اس سوچ میں پڑ گئے، تیسری بار بلایا پھر اس سوچ میں پڑ گئے اور یہی کنکلوڈ کیا کہ میں نماز ہی پڑھتا ہوں۔ اس پر ان کی والدہ کو غصہ چڑھ گیا اور ان کی والدہ نے انہیں کرس کی، یعنی بدوا جیسے ہوتی ہے، اور وہ یہ تھی کہ جریج may Allah not let you die until you have looked at the faces of the evil woman۔ تجھے موت نہ آئے جب تک تو ایول وومن کا فیس نہ دیکھ لے۔ اب ہوا ایسے، واقعہ ایسے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اس دور میں جو بادشاہ تھا اس کے پاس کورٹ میں کیس لے کر گئی ایک عورت، اور اس کے پاس ایک بچہ تھا۔ تو بچے کا پوچھا گیا جی کس کا بچہ ہے؟ یہ تو ایک بہت ہی معیوب حرکت ہے کہ خامد کون ہے آپ کا، یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ تو اس نے کہا جریج۔ تو اس کی بس اتنی سی بات پہ جریج کو پکڑ لیا گیا، اور بادشاہ جو ہے وہ ایک ایسا فیصلہ کر بیٹھا، اس نے کہا اس کی مناسٹری تباہ کر دو، ختم کر دو اس کا سب کچھ۔ وہ حملہ ہوا، ختم کیا، اس کی ساری بلڈنگ تباہ کی اور اس کو لے آئے۔ جریج جب وہاں سے گزر رہے تھے، عورت کو دیکھا تو مسکرائے۔ تو یہ بادشاہ نے اینڈ میں پوچھا بھی تھا کہ آپ مسکرائے کیوں تھے؟ اینی وے، جب وہ وہاں پہ آ جاتے ہیں تو انہیں بتایا جاتا ہے جی کہ یہ آپ پہ الزام ہے جی کہ بچہ آپ کا ہے، تو ایسا ہی ہے۔ تو جریج نے جو ہے وہ کہا وہ بچہ کہاں ہے؟ تو بتایا گیا کہ وہ بچہ ایک جگہ سے لایا گیا اسے، تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ بچہ خود بتائے گا یہ کس کا۔ تو پھر بتایا گیا کہ اس بچے نے خود کہا کہ میں اس شیفرڈ کا بچہ ہوں جو آپ کے پاس آیا تھا۔ وہ شروع میں ایک شیفرڈ اور وومن آئی تھی نا، وہ اس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے وہ بچہ جس نے خود گواہی دی جریج کے کریکٹر کے بارے میں۔ تو پھر بادشاہ نے بڑا ریپینٹ کیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کی مناسٹری گولڈ کی بنا دوں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا سلور کی بنا دوں؟ یعنی اتنا وہ نادم تھا۔ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں؟ کہا بس ویسی ہی بنا دو جیسی پہلے تھی۔ پھر اس نے پوچھا آپ نے اسمائل کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ جب میں نے اس عورت کو دیکھا تو آئی ریکگنائزڈ دا کرس آف مائی مدر اوور ٹک می، اور پھر انہوں نے سارا جو ہے وہ واقعہ سنایا۔ تو یہ امام بخاری کے آداب المفراد میں یہ واقعہ ہے، اور میں نے کہا چلیں جریج کا بھی آپ سے ذکر کر دوں گے۔ اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں بتایا کہ he saw tents made out of pearls and the soil was made out of musk، یعنی وہ پتہ نہیں کیا زبردست سیویلائزیشن پلانٹ ہے جنت، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ اس پہ تو ایک بڑی مشہور سٹوری بھی ڈاکٹر ساجد عمر ایک اسکالر ہیں وہ سنا دیتا ہوں آپ کو،
کہ جنت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ کوئی بھی آنکھ اسے امیجن نہیں کر سکتی دیکھنا، یا کوئی بھی مائنڈ اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا وہ کتنی خوبصورت ہے. تو اس کے بارے میں وہ ایک مزے کا وہ ایک مثال بھی دیتے ہیں، واقعہ بھی سناتے ہیں کہ 3 لوگ تھے، وہ کسی سفر پہ جا رہے تھے، ان کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھی، تو راستے میں وہ گم گئے، ان کو سمجھ نہیں آئی کہاں جانا ہے، تو ذرا ان کا سفر ڈیلے ہو گیا اور چیزیں اب کنزیوم ہو رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں، اینڈ میں صرف دودھ رہ جاتا ہے، وہ بھی دودھ ایک باؤل آف ملک رہ جاتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نا جی ایسا کرتے ہیں کہ ہم شرط رکھتے ہیں کہ باؤل آف ملک جو ہے وہ کون پیے گا. انہوں نے کہا کہ نیکسٹ ڈے جس کو سب سے اچھا خواب آیا ہوگا وہ باؤل آف ملک جو ہے وہ پیے گا. تو تینوں نے ایگری کیا، ٹھیک ہے. اب یہ واقعہ فرضی ہے جو بھی ہے، لیکن اس سے ایک بڑا زبردست پوائنٹ وہ اخذ کرتے ہیں. تو ہوا یہ کہ جی تینوں سو گئے. اگلے دن جب تینوں اٹھے تو سب کی باری آئی کہ جی اب بتائیں خواب کس کو اچھا آیا. تو پہلے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا میں تیسرے آسمان پہ ہوں، اور تیسرے آسمان کو انہوں نے بڑا زبردست ایکسپلین کیا، پورا سکیچ کیا، بٹر فلائیز ور دیر، وہاں درخت ایسے تھے، یہ تھا وہ تھا، یعنی آل دا امیجنیشن کیم آؤٹ. وہ سارے کھو گئے جو 2 اگلے ساتھی تھے کہ یہ تو واقعی کمال کا خواب. پھر اگلے کی باری آئی، اس سے پوچھا کہ آپ نے خواب دیکھا؟ اس نے کہا میں تو 5ویں آسمان پہ اور میں نے وہاں یہ دیکھا وہ دیکھا. انہوں نے بھی سکیچ کیا پورے 5ویں آسمان، تو بڑا فیسینیٹ ہوئے، وہ کھو گئے ان کی باتوں میں. تیسرے کی باری آئی تو تیسرے جو ہے نا وہ رونے لگ گیا. تو دونوں بڑا حیران ہوئے، کہتے آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہتے بس نہ پوچھو کیا ہوا. تو انہوں نے کہا نہیں آپ بتائیں بھائی، ہم پریشان ہو رہے ہیں، ہوا کیا؟ اس نے کہا اچھا اگر آپ ضد کرتے ہیں تو میں بتاتا ہوں ہوا کیا. کہتے رات جو ہے جب آپ دونوں سوئے ہوئے تھے تو ایک گھوڑ سوار آیا دور سے چلتا ہوا. اب ظاہر ہے وہ بھی اپنی امیجنیشن لڑا رہا. اس نے کہا کہ وہ اس کے دور سے مجھے وہ نظر آ رہا تھا، وجود بڑا ڈرونا قسم کا وجود تھا، اس کے ہاتھ میں ایک ایکس بھی تھا. وہ میرے قریب آتا گیا، میرا دل دھک دھک کرتا گیا. میں نے سوچا آپ لوگوں کو جگاؤں، پھر میں نے کہا نہیں. تو جب وہ میرے قریب آیا اس نے مجھے کہا کہ یہ جو دودھ کا پیالہ ہے اس کو اتارو. اب وہ پوری مطلب اپنی سٹوری بنا رہی ہے. تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ نہیں دیکھیں یہ میرے ساتھی ہیں، انہوں نے شرط لگائی ہے یا یہ ہوگا. اس نے کہا کہ اتارتے ہو کہ میں سب کو مار دوں. کہتا کہ بس وہ میں اب گھبراؤں کیا کروں، اتاروں کیا کروں. میں نے خیر وہ اتارا. پھر اس نے مجھے کہا کہ یہ پی جاؤ سارا. تو کہتا کہ میں اس کی منت ترلے کی کہ نہیں ایسا نہ کرو، زیادتی ہوگی میرے 2 دوستوں کے ساتھ. تو کہتا نہیں یہ تم نے کرنا ہے ورنہ میں سب کو پتھر کا بنا دوں گا وغیرہ وغیرہ. تو وہ دوست پوچھتے پھر تو نے کیا کیا؟ وہ اتنا وہ ڈر گئے. کہتا کیا کرتا، مجبوری تھی، میں پھر پی گیا، اس نے مجھے مجبور کیا ہے ٹو ڈرنک اٹ. وہ کہتے کہ بیوقوف ہمیں اٹھایا کیوں نہیں تو نے؟ تو کہتا کہ کیسے اٹھاتا، تم تیسرے آسمان پہ تھے، وہ 5ویں آسمان میں تھے. تو میں نے تمہیں بلانا مناسب نہیں سمجھا. یعنی اس نے وہیں سے پکڑ لیا ان کو. تو اس کی امیجنیشن بیسٹ تھی اور وہ اس نے پورا یہ رات کو واقعہ سوچا ہوگا. تو خیر یہ واقعہ اس کانٹیکس میں سنایا جاتا ہے کہ دیکھیں ہیومن امیجنیشن اتنی زبردست ہے کہ جب گپیں چھوڑنے پہ آئے یا کوئی ایسی چیزیں کرنے پہ آئے تو کیا کیا کریٹ کر لیتا ہے ہیومن بینگ. لیکن ہمارے نبی اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ان کی عقل، ہیومن بینگ کی عقل بھی جنت کے بارے میں نہیں سوچ. آپ جتنی مرضی موویاں بنا لیں، اس میں گرافکس لے آئیں، اینیمیشن لے آئیں، یو کین ناٹ کریٹ جنت. ایسی زبردست وہ جگہ جنت کہ نا، اسی لیے وہاں مشکل بھی ہے ظاہر ہے بہت جانا. تو خیر ہمارے نبی نے بتایا کہ ٹینٹس میڈ آؤٹ آف پرلز اینڈ دا سوئل واز میڈ آؤٹ آف مسک. تو خیر لیکن یہ یاد رکھیں کہ جنت دیکھنے سے پہلے میٹنگ اللہ سے ہوئی، کیونکہ مین مقصد معراج کا وہ اللہ سے میٹنگ، اور مین مقصد یہ تھا کہ اللہ میٹنگ کر کے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا گفٹ دے اور سورہ البقرہ کی لاسٹ 2 ورسز کا جو ہے وہ گفٹ دے obviously. خیر تو میں نے ایک پوائنٹ تھیولوجیکل پوائنٹ کا لیا آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ دیکھیں جنت میں انٹر ہم بعد میں ہی ہوں گے حساب کتاب کے بعد. تو یہ صرف ایک سروے تھا جنت کا، ٹھیک ہے نا. جہنم کی جہاں تک بات ہے اللہ معاف کرے، تو اس میں کچھ پنشمنٹ جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ذکر کرتا ہوں، ہمارے لیے بڑی اصلاحی پوائنٹس ہیں. تو جو بھی پنشمنٹ دیکھی اللہ کے نبی نے پھر پوچھا جبرائیل السلام سے کون لوگ ہیں، پھر انہوں نے بتایا کہ ان کو یہ پنشمنٹ کیوں ہو رہی ہے. خیر ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پنشمنٹ دیکھی آف دا ون ہو اسٹول این آرفنس پراپرٹی. اب یہ بہت بڑا جرم ہے یتیم کا مال کھانا. That they had noses like that of camels and they were eating coals made out of fire. اور وہ کولز ان کے انسس سے نکل رہے تھے پیچھے. یعنی یہ ان کی پنشمنٹ تھی کہ یتیم کا مال کھایا تو پھر یہ ان کی خوراک ہوگی وہاں پہ، اور ان کے جو نوزز ہیں وہ کیملز کی طرح ہیں. خیر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگوں کو who had nails of copper. کاپر کے نیلز تھے ان کے پاس، کیل. اینڈ they were scratching their bodies and faces. یعنی یہ کتنی آپ سوچیں دیکھنے میں عجیب سائٹ ہے اور ڈراؤنی ایک سائٹ ہے. کیوں؟
کیونکہ دے یوز ٹو بیک بائٹ. ٹھیک ہے, یہ اس وجہ سے وہ ایسا کر رہے تھے. دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said he saw people had in front of them pure meat and rotten meat. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جہنم میں کچھ لوگوں کو سزا ایسے ہو رہی ہے کہ ان کے سامنے پیور میٹ رکھا گیا, روٹن میٹ رکھا گیا, لیکن انہوں نے روٹن میٹ کو چوز کیا. تو اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو شادی شدہ تھے, حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف, یعنی شادی شدہ ہونے کے باوجود فورنیکیشن کرتے تھے. تو آج بھی یہ حرام اسی کو روٹن چیز کو ہی چوز کر رہے ہیں, اللہ معاف کرے. تو یہ دیکھیں سیریس چیز ہے, اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف جانا اٹس اے ویری سیریس تھنگ. ٹھیک ہے, اللہ نے حرام تو گنتی کی چیزیں ہیں, چند ایک چیزیں, پھر بھی بندہ اس طرف اٹریکٹ ہو جائے. یس ہم ویک ہیں سارے, اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. تو اس حدیث کو آپ ہمیشہ جو ہے یاد رکھیں اور قربانی دینا سیکھیں. جیسے بات ہوئی تھی شروع میں کہ کوئی بات نہیں, اگر آپ کو تھوڑی تکلیف جھیلنی پڑتی ہے اس بریک اپ کی وجہ سے یا اس چیز کی وجہ سے تو جھیلیں, یہی تو قربانی ہے اصل میں. اینی وے ان کے بارے میں آتا ہے. پھر ایک حدیث بڑی کنسرننگ ہے کہ ایک شخص تھا, اس کا سر کچلا جا رہا تھا ایک بہت بڑے پتھر سے. تو پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے جو نماز کے ٹائم سویا رہتا تھا, یعنی جان کے نماز چھوڑتا. ایک ہوتا ہے کہ چلو آپ سو گئے, نماز نکل گئی, ٹھیک ہے نا, اس کی بات نہیں کی جا رہی, لیکن جان کے نماز اب دیکھیں بڑا سیریس چیز, اللہ معاف کرے. اور یہ ہمارے نبی نے جیسے دیکھا بتا دیا. اسی طرح عورتوں کی تعداد دیکھی جہنم میں زیادہ ہے. پھر یہ دیکھا کہ انہیں الٹا لٹکایا گیا ہے جو فورنیکیٹ کرتی ہیں خواتین. اس پہ آپ کو پتہ ہے فیمنسٹ بڑا واویلا بھی کرتی ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو وومن کے ساتھ جو ہے وہ ایک بات کر رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں کہ وومن زیادہ جہنم میں. تو اس کو سمپلی ہمارے اسکالرز نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ نمبر 1 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا وہ بتا دیا, کوئی ڈپلومیسی نہیں, سچ بولا کہ میں نے ایسا دیکھا ہے. اس کی وجہ بھی بتا دی کہ کیوں ایسا تھا, عورتوں کی تعداد وہاں زیادہ کیوں تھی. تو وہ اس لیے کہ خامدوں کی ناشکری اور دوسرا بیک بائٹنگ. تو اس سے مقصد اصلاح تھا. دوسرا نبی جو ہے وہ باپ سے بھی بڑھ کے ہوتا ہے تو وہ ڈانٹ بھی سکتا ہے. اگر باپ ڈانٹ سکتا ہے اولاد کو تو نبی بھی اگر کوئی ایسی بات کر دیتا ہے ڈانٹ کے, ایک ریمائنڈر دے دیتا ہے, تو اس میں مائنڈ کرنا ہمارا تو حق ہی نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ عورتوں کی تعداد ویسے ہی زیادہ ہے نیچرلی, 52% تقریباً عورتیں ہیں, 48% مرد ہیں. تو نیچرلی ظاہر ہے ججمنٹ جب ہوگی تو ان کی تعداد چونکہ زیادہ ہے, اٹ مینس کہ شاید جنت میں بھی عورتیں زیادہ ہوں. وائس ورسا بھی تو ہو سکتا ہے نا, اگر ہیل میں زیادہ ہیں بیکاز آف دیئر پاپولیشن تو جنت میں بھی ہو سکتا ہے زیادہ ہوں. آپ اس کو اس اینگل سے کیوں نہیں سوچ رہے؟ تو کیڑے نکالنے ہو, اللہ معاف کرے, نیگیٹو سائڈ پہ جانا ہو تو بندہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے. خیر, تو ہمارے نبی نے یہ بھی دیکھا. پھر ایک آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگ دیکھے جن کی بہت لارج بیلی, پیٹ ان کے لارج ہے اور ان سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا, اور مختلف اینیملز آ رہے ہیں اور ان کو ٹریمپل کر رہے ہیں اپنے فیٹ کے نیچے. تو فرمایا یہ کون ہے؟ تو کہا گیا جی کہ یہ ربا کھانے والے لوگ ہیں, انٹرسٹ کھانے والے لوگ. یعنی اس سے گریڈ مقصود ہے شو کرنا کہ ان کے پیٹ اتنے بڑھ گئے ہیں, پیٹ نہیں بھر رہا. ظاہر ہے کیپٹلزم از آل اباؤٹ دیٹ. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ دیکھے جو کینچی فائرز اینڈ کاپر, سیزر تھی فائر کی اور کاپر کی, وہ اس سے اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہے تھے, خود ہی کاٹ رہے تھے. تو پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ممبروں پہ چڑھ کے دوسروں کو تو بڑی اچھی اچھی نصیحتیں کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے. اللہ, and this scares us really. واقعی اگر میں یہاں بیٹھ کے آپ کو بڑی بڑی باتیں بتا رہا ہوں اور خود عمل نہیں کر رہا تو یہ بہت معیوب بات ہے. ٹھیک ہے نا. تو مقصد یہ ہے بتانے کا کہ منافقت نہ ہو ایٹ لیسٹ. ٹھیک ہے سلپ ہوتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن یہ کہ اس طرح نہ ہو کہ اپنا عمل ٹوٹلی اپوزٹ ہو. پھر دیکھیں میں نے آپ کو بتایا دجال کو بھی دیکھا ہمارے نبی نے, اس کی ڈسکرپشن بھی شو کی. ایگزیکٹلی کہاں دیکھا یہ انکلیئر ہے, لیکن بتایا ہمارے نبی نے کہ میں نے دجال کو بھی دیکھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری باتیں اللہ معاف کرے آتی ہیں جہنم کی سزاؤں کے بارے میں. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. دیکھیں 3 بار جہنم سے صبح شام اللہم انی اعوذ بک من النار یا اللہم اجرنی من النار, یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. جہنم سفارش کرے گی قیامت والے دن کہ اللہ یہ تو مجھ سے پناہ مانگتا تھا, اس کو دور لے جا. تو یہ آتا ہے حدیث میں آتا ہے. اور جنت الفردوس کا سوال کرنا چاہیے, اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. تو بہرحال یہ ہے آرڈر آف ایونٹس. ہم نے کوشش کی آرڈرلی اس کو دیکھیں کہ پہلے کیا ہوا, پھر کیا ہوا, اللہ سے ملاقات ہوئی, اور پھر ہمارے نبی نے کیا دیکھا. اینڈ دین ہی کیم ڈاؤن, جبرائیل علیہ السلام کے واپس آئے, براق پہ پھر تشریف فرما ہوئے. براق نے پھر جیروسلم سے مکہ انہیں وہیں جہاں پہ وہ تھے وہاں پر اتارا. اب جو ہے جیسے ہی ہمارے نبی کی آنکھ کھلی, ہی سلیپٹ,
اور ان کی آنکھ کھلی. تو کچھ میں نے سنا ہے اسکالرز کو کہتے ہیں کہ معراج کا سفر تقریباً 25 سے 27 سال کا تھا. یہ ایک اوپینین ہے, ٹھیک ہے نا, جبکہ دنیا میں چند سیکنڈ گزرے ہوں گے. ٹائم ڈائلیشن کا بھی کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے نا. تو خیر یہ میں نے سنا ہے اسکالرز کو بات کرتے کہ 25 سے 27 سال جو ہے وہ اس کا سفر تھا. تو خیر ہمارے نبی کی جب آنکھ کھلی تو ایک دم سے وہ کنسرنڈ ہو گئے, انگزائٹی طاری ہو گئی, تھوڑا سا فیئر بھی آ گیا کہ اب میں بتاؤں گا تو یہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے. دس شوز دا ہیومن نیچر آف آر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فیئر نیچرل تھا, انگزائٹی نیچرل تھی کہ یہ تو پہلے ہی اتنا خلاف ہوئے ہوئے, اور اللہ نے بھی دیکھیں یہ کرنا تھا کہ پہلا شخص جو وہاں سے گزرا وہ ابو جہل تھا اللہ کی طرف سے, ٹھیک ہے نا. اللہ caused ابو جہل ٹو پاس فرام دیر. اب ابو جہل نے جب دیکھا ہمارے نبی کو تھوڑا سا پریشان, تو بڑے طنزیہ انداز میں پوچھا کہ محمد کیا بات ہے, بڑے پریشان ہو, کیا کوئی بہت ہی بری بات ہو گئی تمہارے ساتھ؟ تو ہمارے نبی نے فوراً سچ بولا, کوئی ڈپلومیسی, کہا میں تھوڑا سا ہوں پریشان اس بات پہ کہ میں نے ایک سفر کیا ہے, میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہاں کا سفر کیا؟ ہمارے نبی نے بالکل سچ بولا کہ میں آج کی رات جو ہے وہ مکہ سے جیروسلم مسجد اقصیٰ گیا ہوں. ابو جہل کو موقع مل گیا, کہتا ہے ایک منٹ واقعی ایسا کیا تم نے؟ کہتے ہیں ہاں میں نے کیا. کہتا کیا میں لوگوں کو بلاؤں گا تو یہی بات ریپیٹ کرو گے؟ ہمارے نبی نے کہا کروں گا. اب وہ گیا, اعلان کیا کہ سنو یہ تمہارا کمپینین کچھ کہہ رہا ہے اور یہ کچھ کہنا چاہتا ہے تم لوگوں سے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل وہی سچ بولا کہ یس میں نے سفر کیا ہے. یہ بھی بتایا کہ واپسی پہ میں نے 3 قافلوں کو دیکھا ہے, 3 کاروانز, while on his way back براق سے جب آ رہے تھے تو دیکھیں اللہ نے انہیں 3 قافلے دکھائے. وہ قافلوں کو بھی ایکسپلین کیا ہمارے نبی نے. وہ قافلے کیا تھے؟ قریش کے قافلے تھے. One of them he noticed a certain group of people. On another he drank some water from them as he was feeling thirsty, and in the third he said he saw so and so looking for a camel that had been lost. اور یہ بتایا ہمارے کہ جی یہ 3 قافلے میں نے دیکھے. وہ اس پہ بھی مذاق اڑانے لگ گئے, کسی نے کوئی تانا مارا, کسی نے کوئی تانا مارا. بہرحال پھر انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ مسجد اقصیٰ کے بارے میں ہمیں بتاؤ کیسی تھی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا یاد تھا اس کے مطابق ہمارے نبی نے بتانا شروع کی. کافی ایکوریٹ تھا, لیکن ظاہر ہے ہر ڈیٹیل یاد نہیں رہتی. تو پھر تھوڑا سا فیئر آیا ہارٹ میں کہ تو پوچھ ہی جا رہے ہیں مجھ سے. اسی وقت اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ لوگ اب مجھے اس طرح کویسچن کر رہے ہیں. تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے مسجد اقصیٰ لا کے کھڑی کر دی ان کے. آج کی ٹیکنالوجی دیکھیں, ورچوئل ریالٹی ایسے ہوتا ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, اللہ تعالیٰ از دا کنٹرولر آف ایوری تھنگ. اللہ نے ایز اٹ از مسجد اقصیٰ وہاں لا کے کھڑی کر دی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے تھے اور ڈیٹیلز بتا رہے تھے, مائنر ڈیٹیلز بتا رہے. تو سارے لوگ بڑا حیران ہوئے کہ یہ تو بڑی ایکوریٹ ڈیٹیل ہے جو یہ بتا رہے, تو ایسے ہی ہے. تو لیکن اس کے باوجود پھر دیکھیں کہ وہ قافلوں کا جو بتایا بالکل وہ بات بھی اوتھینٹک نکلی کہ بالکل ایسا ہی تھا. ان میں سے ایک کا کیمل بھی جو ہے وہ گما ہوا تھا. اس پر جو ہے پھر ظاہر ہے کہ جب اس نے ابو جہل کو یہ پتہ لگا تو اس کے پاس ایک ہی جواب تھا کہ یہ جی سارسری, دس از کلیئر سارسری, یہ تو میجک ہے. یعنی ہٹ دھرمی کی انتہا جو ہے وہ اب آپ چیک کریں. خیر, تو دس اگین شوز اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپولوجیٹک نہیں تھے. ایون دو یہ ڈر نیچرل تھا کہ یہ تو میرا اور مذاق اڑا سکتے ہیں, لیکن کلیئر بتایا کہ جی یہ ہوا ہے, مانتے ہیں آپ کہ نہیں مانتے ہیں. پھر وہ کچھ لوگ ابو بکر صدیق کے پاس گئے کہ تمہارا کمپینین یہ کہہ رہا ہے. تو ابو بکر صدیق نے سنتے ہی کہا کہ سچ کہہ رہے ہیں. تو وہ بڑا حیران ہوا, اس نے کہا کہ اتنی سٹرینج بات تم مانتے ہو؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا ہم تو اس سے بھی سٹرینج بات مانتے ہیں. وہ سٹرینج بات یہ کہ 7th ہیون سے دنیا میں ان پہ وحی آتی ہے چند سیکنڈز میں, تو یہ زیادہ سٹرینج بات ہے, ہم تو اس کے بھی بلیور. تو اس واقعے کے بعد ہی آتا ہے نا کہ صدیق کہا گیا ابو بکر صدیق کو, ٹھیک ہے جی. تو خیر یہ سارا واقعہ ہے. اللہ کے نبی نے دیکھیں صرف اسرا کا بتایا مشرکین کو, معراج کا مسلمانوں کو بتایا. دس مینس کہ معراج واز ویری اسپیشل, اس کو سیو کیا اس انفارمیشن کو مسلمانوں کے لیے, ٹھیک ہے نا. جتنا ڈیٹیل وہاں پہ بتانا ضروری سمجھی اسرا کے بارے میں وہ بتائی. تو کچھ تھیولوجیکل کویسچنز یہاں سے رائز ہوتے ہیں, بڑے اچھے کچھ بینیفٹس اور پوائنٹس آتے ہیں. پہلا وہی کیا اللہ کو دیکھا, اس کے بارے میں بی ویری کلیئر نہیں, اور میں نے آپ کو حضرت عائشہ کا پورا اس پہ بیان سنا ہے. دوسرا تھیولوجیکل کویسچن یہ ہے کہ کیا معراج کا سفر ڈریم میں ہوا ہے کہ ایکچوئل فزیکل ہوا ہے. تو یہ تو اتنے پروفس ہیں اس کے, اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے اپنے بندے کو لے گیا, ڈریم میں نہیں, آبویسلی فزیکلی, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں.
تو جو اس کو ایز اے ڈریم سمجھتے ہیں وہ غلطی پہ ہیں، اور دیر از اے کنسیڈریبل اماؤنٹ آف پیپل جو اس کو ڈریم سمجھتے ہیں کہ جی یہ ڈریم میں ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بینیفٹس بہت ہیں، کوئکلی میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر مغرب کا بھی وقت ہو گیا. سب سے پہلا جو بینیفٹ ہے اس کا کہ پرائمری وزڈم آف اسرا والمعراج کیا ہے، وہ ہے جو ارسلان بھائی نے بھی بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا سٹیٹس شو کرانا اور انہیں کنسول کرنا کہ نبی یہ دس از ہاؤ وی ٹریٹ یو، لوگوں نے آپ کو جیسے بھی ٹریٹ کیا، اسی لیے نبیوں سے بھی ملاقات کروائی، امامت بھی کروائی، سو آن اینڈ سو فورتھ. اس کے بعد پرسنل گفٹ ہے، یہ انٹائر میریکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسنل گفٹ ہے، اسپیشلی جو ملاقات ہے اللہ تعالیٰ سے، اور یہ بہت بڑا آنر ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ہمارے لیے ایز امتی. اوکے، اور یہ گفٹ اس ٹائمنگ پہ آیا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ضرورت تھی. اس سے ایک پوائنٹ یاد رکھیں کہ بالکل جب بندہ، آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں، سخت مایوس ہونے لگتا ہے نا اور گیو اپ کرنے لگتا ہے، اچانک اللہ کی مدد آ جاتی، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ ڈسٹروائے ہو جائیں. ٹھیک ہے نا، یہ بندہ ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ یہ کیوں چاہے گا غم سے یہ ختم ہی ہو جائے، تو عین اس موقع پہ مدد آ جاتی ہے، بشارت آ جاتی ہے، الحمدللہ. تو یہی ہوا ہمارے نبی کو بھی، جس موقع پہ یہ سفر کرایا گیا، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کریج، ان کی بریوری کہ انہوں نے سفر کیا اور ان کی آئز فالٹر نہیں ہوئی، جیسے سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ٹکے رہے. ابن قیم اور ابن کثیر کا بھی یہی اوپینین ہے، کوئی اور ہوتا تو ہی وڈ ہیو گون کریزی. پھر ہمارے نبی کی ہیومن سائیڈ بھی اس سے شو ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر بھی لگا. ٹھیک ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کویسچنز بھی کیے. تو اس میں بہت سے فقہی پوائنٹس اور شرعی پوائنٹس آتے ہیں کہ کسی سے کویسچن کرنا جائز ہے اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی. جیسے ہمارے پروفٹ نے جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام سے کویسچن کیے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. تو اٹس اوکے ٹو آسک کویسچن وین اٹ کمز ٹو دین. ٹھیک ہے نا، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ اس سے پوائنٹ جو ہے وہ شو ہو رہا ہے. اگلا پوائنٹ کہ ڈسٹارٹ نہ کریں اسلام کا میسج، اس کو بیوٹیفلی پیش کریں، لیکن اس کو وہ اسی طرح کریں جیسے اس کا حق ہے، اس کی ٹیچنگز کو ڈسٹارٹ نہ کریں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون دو اتنی اپوزیشن تھی، کوئی بھی ڈیٹیل ادھر سے ادھر نہیں کی، بتایا میں گیا ہوں اور یہ ڈیٹیل ہے، بس آپ کا کام ہے بتانا. ڈونٹ فیئر کہ مذاق اڑے گا یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا، حق بات کریں. ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد جو ہے وہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے، لنکیج بٹوین دی پروجنی آف اسماعیل اینڈ دا پروجنی آف اسحاق. حضرت اسماعیل سے عربز ہیں اور حضرت اسحاق سے بنی اسرائیل ہیں، اور اللہ نے کہا کہ دونوں سیم سورس سے آئے. تو لڑائی کس بات کی؟ آج لڑائی ہے اس بات پہ، جوز، کرسچن، مسلمان. اللہ تو کہتا ہے کہ دیکھو اس سفر سے ثابت ہو رہا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی بھی امپورٹنس ہے اور کعبہ کی بھی امپورٹنس ہے، لیکن کعبہ کی زیادہ ہے کیونکہ واپس کعبہ کی طرف آتے ہیں ہمارے نبی. لیکن ایوری تھنگ از سیم فرام دا سیم سورس. ابراہیم تمہارے بھی ہیں، ہمارے بھی ہیں، سب کے ہیں. اس میں لڑائی کس بات کی؟ تو یہ ایک بڑا سمبولک جیسچر، کیونکہ آپ دیکھیں سورہ الاسراء جو ہے اس میں اللہ نے صرف پہلی 2 کے 3 آیات میں اسراء کی بات کی ہے، اس کے بعد تو کوئی بات نہیں. اس کے بعد تھیم کیا ہے؟ یہود و نصارہ، یہود بیسیکلی ہیں، یہودیوں کے بارے میں بات کی ہے، یہودیوں کو میسج دیا. تو یہ اللہ کی طرف سے دعوت ہے کہ غور کرو، یہ نبی اسی سورس سے آ رہا ہے، ابراہیم کی ہی اولاد سے ہے، لیکن تم ایکسیپٹ نہیں کرتے آکڑ میں، یہ ایک جو ہے وہ الگ بات ہے. اس کے بعد ایگزسٹنس آف براق جو ہے اس سے کچھ لیسنز اخذ کیے اسکالرز نے، بڑے گہرے لیسنز کے. یو ہیو ٹو میک ایفرٹس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے براق پہ، بیٹھے، اس کا سیڈل بھی تھا، ہارنس بھی تھا، اس کو پکڑا، پھر اس کو باندھا باقاعدہ. ٹھیک ہے نا، تو یہ ایفرٹ ہے ہمارے نبی کی طرف سے، اور ایوری تھنگ ریکوائرز ایفرٹ. ایون پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ ٹو میک ایفرٹس. اللہ سے ملاقات تو کرنی ہے لیکن اس کے لیے بھی جو ہے وہ ایفرٹ ہے. پھر سٹوری آف ملک ہے، وہ بہت زیادہ پروفاؤنڈ ہے. ہمارے نبی نے فطرہ کو چوز کیا، دس شوز ہز پیور ہارٹ، دس شوز دی کوالٹی آف امت مسلمہ کہ دے آر دا پیپل آف فطرہ. مسلمان اینڈ تک کھڑا رہے گا، یہ LGBTQ اور ان غلاظت کے لیے کے حوالے سے کھڑا رہے گا، کیونکہ وہ فطرہ والے ہیں، اور فطرہ کے اگینسٹ جو بھی چیز ہوگی اس کے خلاف جو ہے وہ ہم بولیں گے. اور پھر کمپینین شپ آف آل دا پروفٹس آر بردرز، سیم، یہ بھی اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے دکھایا. اور پھر سٹیٹس آف صلاح، یاد رکھیں کوئی بھی کمانڈمنٹ اس طرح سے نہیں دی گئی جس طرح سے نماز گفٹ. اور اتنی امپورٹنٹ ہے نماز کہ آپ حیران ہو جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام جب بچے تھے، یعنی ماں کی گود میں بولے، تو انہوں نے کیا الفاظ کہے تھے عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میرے رب نے مجھے نماز قائم کرنے کا حکم. امیجن بچہ یہ کہہ رہا ہے، ابھی تو بالغ ہوئے بھی نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے.
تو نماز از ویری امپورٹنٹ. تھیولوجیکل بینیفٹس, نمبر 1, اللہ از ابو اس, ناٹ ایوری وے. وحدت الوجود کا جو ایک عقیدہ پایا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, صوفیوں میں, نہیں, اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے. اپنے نالج کے مطابق اللہ ہر جگہ, ایز ان ہی از ویل اویئر آف ہز کریشن. اللہ کہتا ہے نا, شارق سے بھی قریب ہوں بائی ہز نالج, ٹھیک ہے نا. اینجلز آر نوٹسنگ ایوری تھنگ اینڈ اللہ از واچنگ ایوری تھنگ. سیدھی سی بات. نمبر 2, ہیون اور ہیل ریئل ہے, فزیکل چیزیں. یہ بھی ایک نا عقیدہ پایا جاتا ہے کہ نہیں, یہ بس کانسیپٹس ہیں, اصل میں ہم نے فنا ہو جانا ہے, اللہ کے ساتھ مل جانا ہے, وہ اصل میں جو ہے وہ اصل ریوارڈ ہے. اللہ معاف کرے, یہ صوفیزم کی ایک ایکسٹریم فارم کہتی ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ ہم نے اللہ سے جا کے مل جانا. تو یہ پینتھیزم کا بھی کانسیپٹ ہے. بدھزم بھی پریٹی مچ سیم ہے کہ آپ بس فنا ہو جاتے ہیں اور ریسائکلنگ آف برتھ ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ آپ ایک ہائیسٹ اسٹیٹ اچیو کر لیتے ہیں, تو پھر یو آر دیئر ابو. تو یہ بیویئر آف سچ عقیدہ, ٹھیک ہے نا, ریئل پلیسز ہیں. اور فطرہ, اس میں تھیولوجیکل بینیفٹ ہے کہ ملک کو چوز کیا تو فطرت کو چوز کرنا چاہیے ایک مسلمان. فقہی بینیفٹس, جسٹ ٹو وائنڈ اپ, بڑے زبردست. نمبر 1, وی نیڈ ٹو آسک پرمیشن بفور اینٹرنگ ڈورز. حضرت جبرائیل نے پرمیشن لے کے, دیکھیں اب علماء نے کیسے کیسے پوائنٹس لکھے, ٹھیک ہے, فقہی پوائنٹس. نمبر 2, اٹ از انکریج ٹو گیو گلیڈ ٹائڈنگ اینڈ گڈ نیوز ٹو دوز وردی آف ریسیونگ اٹ. جیسے پروفٹس نے گڈ نیوز ہمارے نبی کو دی, ٹھیک ہے نا, ان کی امت کے بارے میں, جنت کے بارے میں بتایا. تو یہ گفتگو کرنے کا اچھا طریقہ ہے اور اس سے جو ہے ایک دوسرے کا مورال بوسٹ ہوتا ہے. اٹ از پرمیزیبل ٹو گیو ایڈوائس دیٹ ول برنگ اباؤٹ گڈ فار دا پیپل. یہ کہاں سے ثابت ہو رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہ دیکھیں, حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الانبیاء ہیں, سید البشر ہیں, لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جب لگا مجھے کوئی ایڈوائس کر دینی چاہیے تو کی, اور ان کی کمپیٹنسی تھی, ان کا ایکسپیرینس تھا, یہ ایڈوائس وہ دے سکتے تھے کیونکہ ان کی امت بھی بہت بڑی تھی, تنگ کیا تھا ان کی امت نے. تو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے, ایون دو اگلے کا جتنا مرضی بڑا سٹیٹس ہو, اور اس کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. جو بندہ سٹیٹس والا ہے اس کو لے لینی چاہیے اگر وہ فائدے میں ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے ہمارے نبی کتنا اوپن ٹو دس تھے کہ لے لی, ہاں واقعی 50 نمازیں تو زیادہ ہیں میری امت کے لیے, تو گئے, اللہ سے سفارش کی جا کے. نمبر 4, اٹ از پرمیزیبل ٹو سٹ ود یور بیک فیسنگ دا کعبہ. یہ بھی فقہی پوائنٹ نکالا ہوا علماء نے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بیت معمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے, تو اٹس اوکے. کعبہ از جسٹ اے سمبولک تھنگ جو ہم ڈائریکشن کے لیے یوز کرتے ہیں. کعبہ پہ کھڑے ہو کے اذان بھی دی جا سکتی ہے. اور نائٹ ٹریولنگ از پریفرڈ ٹو ڈے ٹریولنگ. یہ بھی بڑا عجیب پوائنٹ ہے اور یہ حدیث سے ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر سفر کرنا ہے تو رات کو کرو, رات کو زمین سمیٹ لیتی ہے اپنے آپ, ٹھیک ہے نا. یہ بڑا عجیب ہمیں لگے گا کہ رات کے سفر تو خطرناک بھی ہوتا ہے, لیکن یہ سنت ہے اور یہ سفر بھی رات کو ہوا, تو یہ بھی فقہی پوائنٹ ہے. اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ رات کا سفر جو ہے وہ بہتر ہے, اس میں بھی دودھ ایک باؤل آف ملک رہ جائے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نا جی ایسا کرتے ہیں کہ ہم شرط رکھتے ہیں کہ باؤل آف ملک جو ہے وہ کون پیے گا. انہوں نے کہا کہ نیکسٹ ڈے جس کو سب سے اچھا خواب آیا ہوگا وہ باؤل آف ملک جو ہے وہ پیے گا. تو تینوں نے ایگری کیا, ٹھیک ہے. اب یہ واقعہ فرضی ہے جو بھی ہے, لیکن اس سے ایک بڑا زبردست پوائنٹ وہ اخذ کرتے ہیں. تو ہوا یہ کہ جی تینوں سو گئے. اگلے دن جب تینوں اٹھے تو سب کی باری آئی کہ جی اب بتائیں خواب کس کو اچھا آیا. تو پہلے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا میں تیسرے آسمان پہ ہوں, اور تیسرے آسمان کو انہوں نے بڑا زبردست ایکسپلین کیا, پورا اسکیچ کیا, بٹر فلائز ور دیر, وہاں درخت ایسے تھے, یہ تھا وہ تھا, یعنی آل دا امیجنیشن کیم آؤٹ. وہ سارے کھو گئے جو دو اگلے ساتھی تھے کہ یہ تو واقعی کمال کا خواب. پھر اگلے کی باری آئی, اس سے پوچھا کہ آپ نے خواب دیکھا, اس نے کہا میں تو 5ویں آسمان پہ اور میں نے وہاں یہ دیکھا وہ دیکھا. انہوں نے بھی اسکیچ کیا پورے 5ویں آسمان کو, تو بڑا فیسینیٹ ہوئے, وہ کھو گئے ان کی باتوں میں. تیسرے کی باری آئی تو تیسرے جو ہے نا وہ رونے لگ گیا. تو دونوں بڑا حیران ہوئے, کہتے آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہتے بس نہ پوچھو کیا ہوا. تو انہوں نے کہا نہیں آپ بتائیں بھائی, ہم پریشان ہو رہے ہیں, ہوا کیا؟ اس نے کہا اچھا اگر آپ ضد کرتے ہیں تو میں بتاتا ہوں ہوا کیا. کہتے رات جو ہے جب آپ دونوں سوئے ہوئے تھے تو ایک گھوڑ سوار آیا دور سے چلتا ہوا. اب ظاہر ہے وہ بھی اپنی امیجنیشن لڑا رہا. اس نے کہا کہ وہ اس کے دور سے مجھے وہ نظر آ رہا تھا وجود, بڑا ڈرونا قسم کا وجود تھا. اس کے ہاتھ میں ایک ایکس بھی تھا. وہ میرے قریب آتا گیا, میرا دل دھک دھک کرتا گیا. میں نے سوچا آپ لوگوں کو جگاؤں, پھر میں نے کہا نہیں. تو جب وہ میرے قریب آیا اس نے مجھے کہا کہ یہ جو دودھ کا پیالہ ہے اس کو اتارو. اب وہ پوری مطلب اپنی سٹوری بنا رہی ہے. تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ نہیں دیکھیں یہ میرے ساتھی ہیں, انہوں نے شرط لگائی ہے یا یہ ہوگا. اس نے کہا کہ اتارتے ہو کہ میں سب کو مار دوں. کہتا کہ بس وہ میں اب گھبراؤں, کیا کروں, اتاروں کیا کروں. میں نے خیر وہ اتارا. پھر اس نے مجھے کہا کہ یہ پی جاؤ سارا.
تو کہتا کہ میں اس کی منت ترلے کی کہ نہیں ایسا نہ کرو، زیادتی ہوگی میرے 2 دوستوں کے ساتھ. تو کہتا نہیں یہ تم نے کرنا ہے ورنہ میں سب کو پتھر کا بنا دوں گا وغیرہ وغیرہ. تو وہ دوست پوچھتے پھر تو نے کیا کیا؟ وہ اتنا وہ ڈر گئے. کہتا کیا کرتا، مجبوری تھی، میں پھر پی گیا، اس نے مجھے مجبور کیا ہے ٹو ڈرنک اٹ. وہ کہتے کہ بیوقوف ہمیں اٹھایا کیوں نہیں تو نے؟ تو کہتا کہ کیسے اٹھاتا، تم تیسرے آسمان پہ تھے، وہ 5ویں آسمان میں تھے تو میں نے تمہیں بلانا مناسب نہیں سمجھا. یعنی اس نے وہیں سے پکڑ لیا ان کو. تو اس کی امیجنیشن بیسٹ تھی اور وہ اس نے پورا یہ رات کو واقعہ سوچا ہوگا. تو خیر یہ واقعہ اس کانٹیکس میں سنایا جاتا ہے کہ دیکھیں ہیومن امیجنیشن اتنی زبردست ہے کہ جب گپیں چھوڑنے پہ آئے یا کوئی ایسی چیزیں کرنے پہ آئے تو کیا کیا کریٹ کر لیتا ہے ہیومن بینگ. لیکن ہمارے نبی اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ان کی عقل، ہیومن بینگ کی عقل بھی جنت کے بارے میں نہیں سوچ. آپ جتنی مرضی موویاں بنا لیں، اس میں گرافکس لے آئیں، اینیمیشن لے آئیں، یو کین ناٹ کریٹ جنت. ایسی زبردست وہ جگہ جنت ہے نا، اسی لیے وہاں مشکل بھی ہے ظاہر ہے بہت جانا. تو خیر ہمارے نبی نے بتایا کہ ٹینٹس میڈ آؤٹ آف پرلز اینڈ دا سوئل واز میڈ آؤٹ آف مسک. تو خیر لیکن یہ یاد رکھیں کہ جنت دیکھنے سے پہلے میٹنگ اللہ سے ہوئی، کیونکہ مین مقصد معراج کا وہ اللہ سے میٹنگ، اور مین مقصد یہ تھا کہ اللہ میٹنگ کر کے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا گفٹ دے، اور سورہ البقرہ کی لاسٹ 2 ورسز کا جو ہے وہ گفٹ دے obviously. خیر تو میں نے ایک پوائنٹ، تھیولوجیکل پوائنٹ کر لیا، آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ دیکھیں جنت میں انٹر ہم بعد میں ہی ہوں گے حساب کتاب کے بعد. تو یہ صرف ایک سروے تھا جنت کا، ٹھیک ہے نا. جہنم کی جہاں تک بات ہے اللہ معاف کرے، تو اس میں کچھ پنشمنٹ جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ذکر کرتا ہوں، ہمارے لیے بڑی اصلاحی پوائنٹس ہیں. تو جو بھی پنشمنٹ دیکھی اللہ کے نبی نے پھر پوچھا جبرائیل السلام سے کون لوگ ہیں، پھر انہوں نے بتایا کہ ان کو یہ پنشمنٹ کیوں ہو رہی ہے. خیر ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے پنشمنٹ دیکھی آف دا ون ہو اسٹول این آرفنس پراپرٹی. اب یہ بہت بڑا جرم ہے یتیم کا مال کھانا. That they had noses like that of camels and they were eating coals made out of fire. اور وہ کولز ان کے انسس سے نکل رہے تھے پیچھے. یعنی یہ ان کی پنشمنٹ تھی کہ یتیم کا مال کھایا تو پھر یہ ان کی خوراک ہوگی وہاں پہ، اور ان کے جو نوزز ہیں وہ کیملز کی طرح ہیں. خیر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے دیکھا کچھ لوگوں کو who had nails of copper. کاپر کے نیلز تھے ان کے پاس، کیل. And they were scratching their bodies and faces. یعنی یہ کتنی آپ سوچیں دیکھنے میں عجیب سائٹ ہے اور ڈراؤنی ایک سائٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ دے یوز ٹو بیک بائٹ. ٹھیک ہے، یہ اس وجہ سے وہ ایسا کر رہے تھے. دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said he saw people had in front of them pure meat and rotten meat.